الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 86 تفسیر خزائن العرفان پارہ 23واں، سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے 33 سے ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھنے کی سعادت پاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں اور خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ فرمائے گا۔ ہم نے اسے زندہ کیا پانی برسا کر، اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں یعنی زمین میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں، تو کیا حق نہ مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا نہ لائیں گے؟ پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے، یعنی اصناف و اقسام، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، غلے پھل وغیرہ، اور خود ان سے اولاد ذکور و اناث یعنی مذکر اور مؤنث اولاد، اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں، بحر و بر کی عجیب و غریب مخلوقات میں سے جس کی انسانوں کو خبر بھی نہیں ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی ہماری قدرت عظیمہ پر دلالت کرنے والی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں تو بالکل تاریک رہ جاتی ہے، جس طرح کالے بجنگے انتہائی کالے حبشی کا سفید لباس اتار لیا جائے تو پھر وہ سیاہ ہی سیاہ رہ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کے درمیان کی فضا اصل میں تاریک ہے۔ آفتاب کی روشنی اس کے لیے ایک سفید لباس کی طرح ہے۔ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو یہ لباس اتر جاتا ہے اور فضا اپنی اصل حالت میں تاریک رہ جاتی ہے۔ جبھی وہ اندھیرے میں ہیں اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یعنی جہاں تک اس کی سیر کی نہایت و حد مقرر فرمائی گئی ہے، اور وہ روز قیامت ہے، اس وقت تک وہ چلتا ہی رہے گا، یا یہ معنی ہے کہ وہ اپنی منزلوں میں چلتا ہے، اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مستقر ہے۔ یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، اور یہ نشانی ہے جو اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، ہر شب ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے، نہ کم چلے نہ زیادہ۔ طلوع کی تاریخ سے 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 شب اور 29 ہو تو 1 شب چھپتا ہے، اور جب اپنے آخر منازل میں پہنچتا ہے تو باریک اور کمان کی طرح خمیدہ اور زرد ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی جو سوکھ کر پتلی اور خمیدہ اور زرد ہو گئی ہو۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، یعنی شب میں جو اس کے ظہور شوکت کا وقت ہے، اس کے ساتھ جمع ہو کر اس کے نور کو مغلوب کرے، کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے ظہور شوکت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سورج کے لیے دن اور چاند کے لیے رات، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے کہ دن کا وقت پورا ہونے سے پہلے آ جائے، ایسا بھی نہیں، بلکہ رات اور دن دونوں معین حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں، کوئی ان میں سے اپنے وقت سے قبل نہیں آتا، اور نیرین یعنی آفتاب و مہتاب میں سے کوئی دوسرے کے حدود شوکت میں داخل نہیں ہوتا۔ نہ آفتاب رات میں
چمکے نہ ماہتاب دن میں، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا جو سامان اسباب وغیرہ سے بری ہوئی تھی۔ مراد اس سے کشتی نوح ہے جس میں ان کے پہلے اجداد سوار کیے گئے تھے، اور یہ ان کی ذریتیں ان کی پشت میں تھیں، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں باوجود کشتیوں کے، تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا جو ان کی زندگانی کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے یعنی عذاب دنیا، اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے یعنی عذاب آخرت، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو، تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں، یعنی ان کا دستور اور طریقہ کار ہی یہ ہے کہ وہ ہر آیت و موعظت سے اعراض و روگردانی کیا کرتے ہیں، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا۔ شان نزول: یہ آیت کفار قریش کی حق میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے بزعم خود اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا۔ مطلب یہ تھا کہ خدا ہی کو مسکینوں کا محتاج رکھنا منظور ہے تو انہیں کھانے کو دینا اس کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بخیلی اور کنجوسی سے بطور تمسخر کے کہی تھی اور نہایت باطل تھی، کیونکہ دنیا دارالامتحان یعنی امتحان کی جگہ ہے۔ فقیری اور امیری دونوں آزمائشیں ہیں، فقیر کی آزمائش صبر سے اور غنی کی انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں زندیق لوگ تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مسکینوں کو صدقہ دو تو کہتے تھے ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ محتاج کرے ہم کھلائیں؟ تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ بعث و قیامت کا، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ ان کا یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب سے تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فرماتا ہے راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی، یعنی سور کے پہلے نفخہ کی جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، خرید و فروخت میں اور کھانے پینے میں اور بازاروں اور مجلسوں میں دنیا کے کاموں میں کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار اور بائع کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا، نہ سودا تمام ہونے پائے گا نہ کپڑا لپٹ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی ناتمام رہ جائیں گے، نہ انہیں خود پورا کر سکیں گے نہ کسی دوسرے سے پورا کرنے کو کہہ سکیں گے، اور جو گھر سے باہر گئے ہیں وہ واپس نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں، وہیں مر جائیں گے اور قیامت فرصت و مہلت نہ دے گی۔ اور پھونکا جائے گا سور، دوسری مرتبہ یہ نفخہ ثانیہ ہے جو مردوں کے اٹھانے کے لیے ہوگا، اور ان دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔
جبھی وہ قبروں سے زندہ ہو کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ یہ مقولہ کفار کا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ یہ بات اس لیے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں نفخوں کے درمیان ان سے عذاب اٹھا دے گا، اور اتنا زمانہ وہ سوتے رہیں گے، اور نفخہ ثانیہ کے بعد جب اٹھائے جائیں گے اور احوال قیامت دیکھیں گے تو اس طرح چیخ اٹھیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کفار جہنم اور اس کے عذاب دیکھیں گے تو اس کے مقابلہ میں عذاب قبر انہیں سہل معلوم ہوگا، اس لیے وہ ویل یعنی ہائے خرابی، ویل یعنی ہائے ہماری خرابی، وہ افسوس پکار اٹھیں گے، اور اس وقت کہیں گے یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا، اور اس وقت کا اقرار انہیں کچھ نافع نہ ہوگا۔ وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ یعنی نفخہ اخیرہ، ایک ہولناک آواز ہوگی، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے حساب کے لیے۔ پھر ان سے کہا جائے گا تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں اور قسم قسم کے سرور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت، جنتی نہروں کے کنارے بہشتی اشجار کی دل نواز فضائیں، طرب انگیز نغمات، حسینان جنت کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے التذاذ یعنی لذت حاصل کرنا، یہ ان کے شغل ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے اس میں جو مانگیں۔ ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، یعنی اللہ عز و جل ان پر سلام فرمائے گا خواہ بواسطہ یا بے واسطہ، اور یہ سب سے بڑی اور پیاری مراد ہے۔ ملائکہ اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرمو۔ جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ پھٹ جاؤ، مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حکم کفار کو ہوگا کہ الگ الگ جہنم میں اپنے اپنے مقام پر جائیں۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا اپنے انبیاء کی معرفت، کہ شیطان کو نہ پوجنا، اس کی فرما برداری نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا اور کسی کو عبادت میں میرا شریک نہ کرنا، یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی کہ تم اس کی عداوت اور گمراہ گری کو سمجھتے؟ اور جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اس میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے کہ وہ بول نہ سکیں، اور یہ مہر کرنا ان کے یہ کہنے کے سبب ہوگا کہ ہم مشرک نہ تھے، نہ ہم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔
ان کے اعضاء بول اٹھیں گے اور جو کچھ ان سے صادر ہوا ہے سب بیان کر دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے کہ نشان بھی باقی نہ رہتا، اس طرح کا اندھا کر دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجھتا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا اور اپنے فضل و کرم سے نعمت بصر ان کے پاس باقی رکھی، تو اب ان پر حق یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کریں، کفر نہ کریں، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے اور انہیں بندر یا سور بنا دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے، اور ان کے جرم اس کے مستدعی تھے، لیکن ہم نے اپنی رحمت و حکمت کے حسب اقتضاء عذاب میں جلدی نہ کی اور ان کے لیے مہلت رکھی، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں کہ وہ بچپن کے سے ضعف و ناتوانی کی طرف واپس ہونے لگے، اور دم بدم اس کی طاقتیں، قوتیں اور جسم اور عقل گھٹنے لگے۔ تو کیا وہ سمجھتے نہیں کہ جو احوال کے بدلنے پر ایسا قادر ہو کہ بچپن کے ضعف و ناتوانی اور صغر جسم و نادانی کے بعد شباب کی قوتیں و توانائی اور جسم قوی اور دانائی عطا فرماتا ہے، اور پھر کبر سن اور آخر عمر میں اسی قوی ہیکل جوان کو دبلا اور حقیر کر دیتا ہے، اب نہ وہ جسم باقی ہے نہ قوتیں، نشست برخاست میں مجبوریاں درپیش ہیں، عقل کام نہیں کرتی، بات یاد نہیں رہتی، عزیز و اقارب کو پہچان نہیں سکتا۔ جس پروردگار نے یہ تغیر کیا وہ قادر ہے کہ آنکھیں دینے کے بعد انہیں مٹا دے اور اچھی صورتیں عطا کرنے کے بعد ان کو مسخ کر دے اور موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دے، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی کا ملکہ نہ دیا، یا یہ کہ قرآن تعلیم شعر نہیں ہے، اور شعر سے کلام میں کاذب مراد ہے، خواہ موزوں ہو یا غیر موزوں۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم اولین و آخرین تعلیم فرمائے گئے، جن سے کشف حقائق ہوتا ہے، اور آپ کی معلومات واقعی و نفس الامری ہیں، کذب شعری نہیں جو حقیقت میں جہل ہے، وہ آپ کی شان کے لائق نہیں، اور آپ کا دامن تقدس اس سے پاک ہے۔ اس میں شعر بمعنی کلام موضوع کے جاننے اور اس کے صحیح و سقیم و جید و ردی کے پہچاننے کی نفی نہیں۔ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں طعن کرنے والوں کے لیے یہ آیت کسی طرح سند نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علوم کائنات عطا فرمائے، اس کے انکار میں اس آیت کو پیش کرنا محض غلط ہے۔ شان نزول: کفار قریش نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعر ہیں، اور جو وہ فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک وہ شعر ہے، اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ معاذ اللہ یہ کلام کاذب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ان کا مقولہ نقل فرمایا گیا ہے، بل افتراہ بل ہوا شاعر۔ اسی کا اس آیت میں رد فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی باطل گوئی کا ملکہ ہی نہیں دیا، اور یہ کتاب اشعار یعنی اکاذیب پر مشتمل نہیں۔ کفار قریش زبان سے ایسے بد ذوق اور نظم عروضی سے ایسے نا واقف نہ تھے
کہ نثر کو نظم کہہ دیتے اور کلام پاک کو شعر عروضی بتا بیٹھتے، اور کلام کا محض وزن عروضی پر ہونا ایسا بھی نہ تھا کہ اس پر اعتراض کیا جا سکے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ان بے دینوں کی مراد شعر سے کلام کاذب تھی۔ اور حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے اس آیت کے معنی میں فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معمے اور اجمال کے ساتھ خطاب نہیں فرمایا جس میں مراد کے مخفی رہنے کا احتمال ہو، بلکہ صاف صریح کلام فرمایا ہے جس سے تمام حجاب اٹھ جائیں اور علوم روشن ہو جائیں۔ چونکہ شعر لغز و طوریہ اور رمز و اجمال کا محل ہوتا ہے، اس لیے شعر کی نفی فرما کر اس معنی کو بیان فرما دیا۔ اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، صاف صریح حق و ہدایت۔ کہاں وہ پاک آسمانی کتاب تمام علوم کی جامع، اور کہاں شعر جیسا کلام کاذب۔ یعنی گھٹیا کو اعلیٰ سے کیا نسبت کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، دل زندہ رکھتا ہو، کلام و خطاب کو سمجھے، اور یہ شان مؤمن کی ہے۔ اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت عذاب قائم ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا، یعنی مسخر و زیر حکم کر دیا، تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور فائدے ہیں کہ ان کی کھالوں، بالوں اور اون وغیرہ کام میں لاتے ہیں، اور پینے کی چیزیں ہیں، دودھ اور دودھ سے بننے والی چیزیں، دہی، میٹھا وغیرہ۔ تو کیا شکر نہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے، یعنی بتوں کو پوجنے لگے کہ شاید ان کی مدد ہو اور مصیبت کے وقت کام آئیں اور عذاب سے بچائیں، اور ایسا ممکن نہیں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ جماد بے جان، بے قدرت، بے شعور ہیں، اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے، یعنی کافروں کے ساتھ ان کے بت بھی گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے، اور سب جہنم میں داخل ہوں گے، بت بھی اور ان کے پجاری بھی۔ تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو۔ یہ خطاب ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی فرماتا ہے کہ کفار کی تکذیب و انکار سے اور ان کی ایذاؤں اور جفاکاریوں سے آپ غمگین نہ ہوں۔ بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے کردار کی جزا دیں گے۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، جبھی وہ صریح جگڑالو ہے۔ شان نزول: یہ آیت عاص بن وائل یا ابو جہل اور بقول مشہور ابی بن خلف جمحی کے حق میں نازل ہوئی، جو انکار بعث میں یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی، اس کو توڑتا جاتا تھا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں،
اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے جہل کا اظہار فرمایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے۔ کتنا احمق ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا، گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا، تو ایسا مغرور و متکبر انسان ہوا کہ اس کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر برحق پانی کی بوند کو قوی اور توانا انسان بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے، اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے۔ اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، یعنی گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر مثل بناتا ہے کہ یہ تو ایسی بکھر گئی کیسے زندہ ہوگی، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ قطرہ منی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے، پہلی کا بھی اور موت کے بعد والی کا بھی، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جبھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ عرب کے 2 درخت ہوتے ہیں جو وہاں کے جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایک کا نام مرخ ہے، دوسرے کا عفار۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، باوجود کہ وہ اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا ہے۔ اس میں قدرت کی کیسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہر ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود، نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے۔ جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے، وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب، اور اس کو ناممکن کہنا آثار قدرت دیکھ کر جاہلانہ و معاندانہ انکار کرنا ہے۔ اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا، یا انہی کو بعد موت زندہ نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں، بے شک وہ اس پر قادر ہے، اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے کہ پیدا کرے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے، یعنی مخلوقات کا وجود اس کے حکم کے تابع ہے۔ تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے آخرت میں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب قرآن پاک کو سمجھنے، سیکھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔